سرکار سید الشہداء کے اس قول سے آپ، یہ بھی مدینے کا ہی قول ہے کہ جس وقت نکل رہا جناب محمد حنفیہ کو آپ نے وصیت کی، وصیت کر کے کہا، بلکہ لکھ کے دیا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں۔ یعنی سرکار سید الشہداء کے قیام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اصلاح۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں۔ امر بالمعروف کسے کہتے ہیں؟ ہمارے بچے جانتے ہیں، اچھائیوں کی طرف دعوت دینا، یہ چیزیں تو مدرسے مکتب وغیرہ پڑھائی جاتی ہیں، یقیناً جانتے ہیں۔ نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا۔ یہ کیا ہے؟ کربلا کے بنیادی مقاصد، اہداف میں سے ہے، بنیادی مقصد ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات آ گئی ہے تو ایک چیز الگ سے ہم کہتے چلیں آپ کی خدمت میں، یہ بہت اہم ہے کہ اگر کربلا کے بنیادی اہداف میں سے اصلاح اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے تو عزاداری کربلا کے یاد کا نام ہے۔ بغیر امر بالمعروف، بغیر نہی عن المنکر، بغیر اصلاح کے عزاداری کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں معلوم آپ کے یہاں ایسا کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ ہم لوگ تو مختلف جگہوں پہ سفر کرتے ہیں اور الگ الگ تو ایک جو بھی بات ہوتی ہے وہ ایک عموماً قومی حالات پہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ لوگوں کا شعور جاگ رہا ہے اور یہ باتیں کم ہو رہی ہیں، پہلے بہت زیادہ تھیں، ابھی بھی کہیں کہیں سننے میں آتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں کی توقع ہوتی، صاحب ان 10 دنوں میں اصلاح کی باتیں مت کیجیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ٹچ مت کیجیے، صرف فضائل پڑھیے بس، واہ واہی، نعرے، یہ لوگوں کی توقع ہوتی۔ ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ چیز۔ بظاہر تو آپ کہیں کیوں نہیں ہاتھ میں؟ بھائی آپ پڑھیے، آپ کو اختیار ہے، آپ اوپر سے پڑھیے، ہم نیچے سے نعرے لگائیں گے۔ ایک جوک ہے ہم آپ کو سنائیں، کسی نے بتایا کسی سے کہ خالہ محرم ہوتی ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم نا فقہی مسئلہ، اس نے کہا کیسے نہیں ہو سکتی؟ ہم نے کیا، ہو گئی۔ یہی مسئلہ ہے منبر کا ہے، ہمیں اپنی باؤنڈری معلوم ہونی چاہیے۔ ہم اصلاح کو چھوڑ کے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ کے مجلس نہیں پڑھ سکتے، نہیں ہوگی مجلس جو حق مجلس ہے۔ کیسے؟ یعنی کربلا کا پیغام کیسے پہنچے گا وہ؟ اگر مجلس کربلا کے پیغام کا نا۔ جہاں تک بات فضائل کی ہے، فضائل کہتے کس کو ہیں؟ یہ پہچاننے کی ضرورت۔ فضائل کسے کہتے ہیں؟ فضیلت، فضیلت کی جمع ہی تو فضائل ہے۔ اہل بیت کے فضائل، یعنی اہل بیت کے اندر یہ فضائل۔ ہماری نگاہ میں وہ فضائل ہیں کہ جن کو سن کے ہمیں مزہ آ جائے۔ اہل بیت کی نگاہ میں وہ فضائل ہے کہ ہر وہ چیز کی جو انسان کو بلندی کی طرف لے جائے، وہ فضائل۔ اہل بیت کے فضائل کا دائرہ بہت وسیع ہے، ہمارے فضائل کا دائرہ بہت محدود ہے۔ لہٰذا جو ہمارے یہاں مجلسوں کے فضائل کہے جاتے ہیں وہ محدود نکتے ہیں، کچھ مخصوص پوائنٹس ہیں کہ جن کو اگر گنا جائے تو شاید 30-40 سے اوپر نہیں نکلیں گے، کہ انہی کو الگ الگ انداز اور الگ الگ الفاظ میں بیان کیا جائے، پھر لوگ محظوظ ہو جائیں، خوش ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ایک فضا بن جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں صاحب فضائل پڑھ لیے گئے، تو ہم کہتے ہیں کہ فضائل پڑھ لیے گئے۔ مولا کائنات کی نماز بھی ان کے فضائل میں سے تھی، ان کا تقویٰ بھی ان کے فضائل میں سے تھا، ان کی پولیٹکس بھی ان کے فضائل میں سے تھی، حکومت بھی فضائل میں سے تھی۔ اکنامیکل جو سسٹم مولا کائنات نے پیش کیا وہ بھی ان کے فضائل میں سے تھا، بچوں کی تربیت فضائل میں سے تھی، فیملی لائف فضائل میں سے تھی، ان کا صبر فضائل میں سے تھا، یہ سب فضائل میں سے تھے نا۔ ہاں اسی کے ساتھ ساتھ میدان جنگ میں جانا بھی فضائل میں سے تھا، دشمن کو پچھاڑنا بھی فضائل میں سے تھا، دشمن کو قتل کرنا بھی فضائل میں سے تھا، وہ بھی فضائل میں سے تھا۔ جنگ اسلام میں
بیس کیا ہے؟ بیس ہے کہ لوگوں کے سامنے ویلیوز کو پیش کیا جائے. جب اس میں مشکل پیش آتی ہے تب پھر جنگ کی نوبت آتی ہے. تو پہلے ویلیوز کی بات ہونی چاہیے نا، پھر جنگ کی ہونی چاہیے. ہم پہلے جنگ کی بات کرتے ہیں، ویلیوز تک پہنچ ہی نہیں پاتے، تو پھر قوم میں فضائل کہاں سے آئیں گے؟ کیسے قوم کے اندر فضائل پہنچیں گے؟ تو اب جہاں پہ مولا کائنات میں اتنے سارے فضائل پائے جا رہے ہیں کہ امام علی کے اندر تقویٰ بھی ہے، امام علی کے اندر پولیٹکس بھی ہے، امام علی کے اندر حکومت کا سلیقہ بھی ہے، امام علی کے اندر سوشل لائف بھی ہے، امام علی کے اندر اکنامک، ساری چیزیں، وہیں پہ ساتھ میں امام علی کے اندر جنگ بھی ہو، یہ چیزیں بھی جو ہم کو پسند. کیا وجہ ہے کہ اتنی ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے ہم صرف جا کے جنگ، جبکہ ان ساری چیزوں کے زیادہ نہیں بڑی فضیلت ہے. مولا کائنات نے بھی جب ذکر کیا نہج البلاغہ، تو یقیناً پڑھتے ہوں گے، یہاں الحمدللہ پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن اس پہ صرف اکتفا مت کیجیے گا، یہ تو جب پروگرام ہوگا تب پڑھا جائے گا. آپ روز پڑھیں اپنے گھروں میں نہج البلاغہ کو، دیکھیں کہ مولا کائنات نے اپنے فضائل کیا بیان کیے. متقین پہ پورا خطبہ ارشاد فرما دیا، متقین پہ پورا خطبہ مولا کائنات نے ارشاد فرما دیا. تو وہ چیزیں ہماری گفتگو کا جز کیوں نہیں ہے؟ تو دو راستے ہیں اس میں. بہت بات کو مختصر کریں کیونکہ یہ بھی بات ہمارے موضوع میں نہیں ہے، لیکن بات آئی ہے چونکہ آگے کی بات اسی بیس پہ ہوگی، لہٰذا ہم اس کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. دو چیزیں ہیں اس میں سے، یا تو پھر یہ ہے کہ جنگ کے علاوہ باقی چیزیں ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آتی، اس لیے باقی سب چھوڑ دو، اسی پہ لگے رہو. یا تو یہ ہے کہ اورینٹلزم کی سازش ہے کہ جس نے ہم کو یہی راستہ دکھایا ہے. وہ کیسے؟ کسی سے ملاقات ہوئی، اس نے علمی سوال کیا، ہم نے جواب دیا، ہم نے کچھ علمی بات کی، اس نے جواب دیا، ساری بات، اور ظاہر سی بات ہے کہ ساری گفتگو کے بیچ میں چائے پانی بھی ہوا. اب ہم وہاں سے نکلنے کے بعد اس کی تعریف کریں کہ کیا کہنا، فلاں صاحب نے چائے بہت اچھی پلائی. انہوں نے تو علمی بات بھی بہت اچھی کی، ان کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا، مہمان نوازی بھی بہت اچھی کی، لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے ہم ان کے چائے کی تعریف کریں، چائے بہت اچھی بناتے ہیں، انہوں نے چائے بہت اچھی پلائی. یہ چائے کی اتنی تعریف کرنا، چاہے جان بوجھ کے ہو یا انجانے میں ہو، ان کی دوسری اچھائیوں پہ پردہ ڈال رہا ہے. فضائل یہ اصل نہیں ہے، اصل وہ ہیں، ان کی بنیاد پہ یہ، ان فضائل کی بنیاد پہ یہ. مولا کائنات کے اندر جو کمالات پائے جاتے تھے، ان کمالات کی بنیاد پہ دشمن مقابلے میں آیا ہے. تو اصل بیسک فضائل تو وہ کمالات ہوئے نا، تو پہلے ان کی بات کی جانی چاہیے. لہذا ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ بجائے اس کے کہ وہ مخصوص پوائنٹس کو اپنی مجلس کا مال مجلس سمجھیں، ایک کسی ٹاپک پہ گفتگو کریں اور پورے 10 دن میں سب مل کے اس ٹاپک کو کلیئر کریں، حل کریں، ایک فیصلہ لیں اور اس فیصلے کی روشنی میں اپنی زندگی کو تبدیل کریں. اتنے بڑے انقلاب کی اتنے بڑے پیمانے پہ بات ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں خود ہمارے ہی نفس میں انقلاب نہیں پیدا ہوتا. کربلا انقلاب ہے نا. انقلاب کسے کہتے ہیں؟ منقلب کر دے، بدل دے، چینج کر دے. دنیا کو چینج کیا اس نے، یزیدیت کو بدل دیا، باطل حکومت کو سب بدل دیا. اور اسی چیز کی 2.25 مہینے بات کرنے کے بعد اب آپ تجزیہ لیجئے کہ کتنا بدلے. ہم خود نہیں بدلے. کتنی عجیب بات ہے کہ انقلاب کی بات تو ہوئی اور خود کھانے کی بات تو ہو رہی، پیٹ نہیں بھرا. کھانا 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 کھا نہیں رہے. کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا نا. صرف کھانا کھانا کہنے سے تھوڑی پیٹ بھرتا ہے. کربلا کربلا اور حسین حسین کہنے سے انسان نہیں بدلتا ہے. بدلنے کے لیے انسان کے اس کو اپنانا پڑے.